اگر آپ کسی سے کوئی بھی شاپ، کوئی مکان یا کوئی بھی بلڈنگ آپ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے، 1 سال کے لیے کرنا ہے یا زیادہ مدت کے لیے کرنا ہے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے کون سا اسٹامپ پیپر آپ نے چوز کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کون سا اسٹامپ پیپر کس مقصد کے لیے، کتنی مدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آ جاتی ہے مدت کی، کہ آپ نے کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ جو چیز ہے، مکان ہے یا بلڈنگ ہے، آپ نے ہائر کرنی ہے، آپ نے رینٹ پہ لینی ہے۔ 1 سال کے لیے لینی ہے یا 1 سال سے زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے لینی ہے۔ اگر تو آپ نے 1 سال کے لیے لینی ہے تو پھر تو آپ نے کم مالیت والا اسٹامپ پیپر لینا ہے۔ وہ آپ 50 روپے والا بھی آپ اسٹامپ پیپر لے سکتے ہیں، وہ آپ 100 روپے والا بھی اسٹامپ پیپر آپ لے سکتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب جو 1 سال کی مدت کے لیے آپ اسٹامپ پیپر لیتے ہیں، اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ 1 سال کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کیس آپ اس کے اوپر 5 سال یا 10 سال بھی آپ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کا جو کرایہ نامہ ہے وہ 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ہے، اور آپ نے اسٹامپ پیپر وہ لیا 50 روپے والا یا 100 روپے والا، اور اس کے اوپر آپ نے لکھا رینٹ ایگریمنٹ یا کرایہ نامہ آپ نے لکھا، تو 1 سال کے بعد آٹومیٹکلی اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور 1 سال کے بعد آپ کو رینٹ ایگریمنٹ رینیو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک تو ہو گیا رینٹ ایگریمنٹ، جس کی مدت جو ہے میکسیمم 1 سال تک کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو رینٹ ایگریمنٹ رینیو کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ نے زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے لینی ہے، مکان لینا ہے یا شاپ لینی ہے یا کوئی بھی بلڈنگ لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کون سا رینٹ ایگریمنٹ، کون سا آپ کو اسٹامپ پیپر آپ نے لینا ہے۔ اچھا، اگر تو آپ 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے آپ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 1200 والا اسٹامپ پیپر آپ نے لینا ہے۔ اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، 1 سال سے زیادہ، جتنے سال کے لیے آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہو اتنی آپ اس کے اوپر جو ہے مدت آپ لکھ سکتے ہیں کہ کتنی مدت کے لیے آپ لے رہے ہیں۔ 1200 والے اسٹامپ پیپر کے لیے آپ نے 32A چالان فارم فل کرنا ہے، جس کی مالیت 1200 ہوگی، جیسا کہ آپ پکچر میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ، اگر آپ کے پاس 1200 مالیت کا ایک اسٹامپ پیپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر دو آپ کو ریکوائرڈ ہوں، یعنی کہ 1000 اور ایک 200 والا، تو ٹوٹل مالیت جو ہے اس کی 1200 ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے لکھنے کا، کہ اوپر سب سے پہلے تو ہیڈنگ ہونی چاہیے معاہدہ نامہ یا اقرار نامہ، جس میں فریق اول جو ہوگا وہ کرایہ دار ہوگا اور فریق دوئم جو ہوگا وہ مالک مکان ہوگا۔ اس کے بعد ساری تحریر آپ نے لکھنی ہے، جو آپ کے بیچ میں شرائط طے ہوتی ہیں وہ آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو سائن ہوتے ہیں مالک کے، کرایہ دار کے اور گواہان کے، وہ دونوں اسٹامپ پیپر کے اوپر ہونے چاہیے۔ اگر دو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اگر ایک ہے تو ایک کے اوپر ہونے چاہیے، اگر دو ہیں تو دو کے اوپر علیحدہ علیحدہ سب کے سائن اور انگوٹھے کے نشان جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اگر ایک کے اوپر آپ کے سائن اور انگوٹھے کے نشان ہوتے ہیں اور دوسرے کے اوپر آپ کے سائن اور انگوٹھے کے نشان نہیں ہوتے، تو وہ جس کے اوپر سائن ہوں گے وہ تسلیم کیا جائے گا، اور جس کے اوپر سائن یا انگوٹھے کے نشان نہیں ہوں گے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کے اوپر سائن اور انگوٹھے کے نشان نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے تاکہ آپ مشکل سے بچ سکیں۔ اچھا، پہلا فرق تو ان میں ہو گیا کہ مدت، کہ جو کرایہ نامہ ہوتا ہے اس کی میکسیمم جو مدت ہوتی ہے وہ 1 سال ہوتی ہے، اور جو معاہدہ نامہ یا اقرار نامہ ہوتا ہے اس کی مدت 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے، وہ 10 سال ہو سکتی ہے، 15 سال ہو سکتی ہے، یا جتنی آپ مدت دونوں باہمی رضامندی سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ مدت آپ اس کے اوپر مینشن کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا دونوں کا بیسک فرق۔ اب اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ 1 سال کا ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں اور مدت اس کے اوپر آپ 1 سال سے زیادہ لکھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 1 سال کی مدت کے بعد مالک مکان یا مالک دکان جو ہوگا وہ قانونی طور پر اس چیز کا مجاز ہوگا کہ وہ چیز آپ سے خالی کروا سکے۔ کم مالیت والا جو کرایہ نامہ ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، جبکہ جو 1200 والا آپ اسٹامپ پیپر لیتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور رجسٹرڈ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی عدالت میں کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے مالک اور کرایہ دار کے بیچ میں،
تو پھر دونوں میں سے کسی بھی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عدالت میں قانونی چارہ جوئی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے۔ اب اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال کے لیے آپ نے رینٹ ایگریمنٹ کرنا ہے تو آپ کم مالیت والا اسٹامپ پیپر لیں گے، اور اگر آپ 1 سال سے زیادہ کے لیے آپ نے رینٹ ایگریمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ 1200 والا اسٹامپ پیپر لیں گے۔ دوسری اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رینٹ ایگریمنٹ میں جو ہے وہ کرایہ نامہ یا رینٹ ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، ہیڈنگ جو اوپر ہوتی ہے، جبکہ جو دوسرا 1200 والا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے جس کی مدت زیادہ ہوتی ہے 1 سال سے، اس کے اوپر آپ معاہدہ نامہ یا اقرار نامہ لکھتے ہیں، جس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اقرار کرتی ہیں، باقی جو شرائط وغیرہ ہوتی ہیں اس میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ یہ شرائط جو ہیں ہمارے درمیان جو ہیں طے پائی ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنا تھا، چاہے آپ مالک مکان ہوں یا کرایہ دار ہوں، یہ دونوں کے فائدے کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس قانونی چارہ جوئی کا حق ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آگے بھی آپ یہ بات دوسروں کو پہنچائیں۔